پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کل کا احتجاج موخر کر دیا ہے. سر میں نے چونکہ وہ خبر نہیں ہے باقاعدہ تھینک یو ویری مچ سر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم آپ کو اناؤنس کر دیں ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ہونے لگا کچھ دیر میں. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کل کا احتجاج موخر کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ دنوں پہلے اعلان کیا تھا کہ 15 اکتوبر کو آئیں گے, ڈی چوک آئیں گے, حماد صاحب نے کہا کہ جناب وہ میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں خود لیڈ کروں گا, فلاں یہاں سے نکلے فلاں یہاں سے نکلے, وہاں سے علی امین صاحب نکلیں گے اور 15 تاریخ کو ہم ڈی چوک پہنچیں گے بے شک ایسی ہو رہی ہو. پاکستان تحریک انصاف نے ابھی رات کے اس پہر کل ہونے والا اپنا احتجاج مؤخر کر دیا ہے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل اپنا احتجاج نہیں کرے گی. کل شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے ابتدائی اجلاس یا اس کے حوالے سے جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں اسلام آباد میں باقاعدہ, چائنا کے وزیر اعظم تو آج ہی آ گئے لیکن باقاعدہ اس دوران کل پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج نہیں کرے گی. عبد القادر ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ. قادر صاحب بتائے گا ابھی آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا اور اگر آفیشیل ہے تو پھر کچھ اس کی ریزنز پی ٹی آئی نے کیا بتائی ہیں؟ جی قادر, اچھا ذرا قادر کو دوبارہ ملا لیجئے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کل بروز 15 اکتوبر ایس سی او کے موقع پر احتجاج نہیں کرے گی. اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آفر قبول کی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ, چونکہ پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی کہ جناب ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے, سیاسی شخصیات کو ملنے دیا جائے, پھر کچھ اور باتیں, لیکن ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں قادر. اگر پی ٹی آئی نے اس کے کوئی ریزنز بتائے ہوں تو بتائیے گا کہ کیا کہہ کر یہ احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک یہ آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہے, اس لیے میری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ خود اس میٹنگ میں موجود ہیں. جو آن لائن سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے انہوں نے مجھے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کہ اجلاس ڈیلیڈ آف کر دیا گیا ہے اور ریزن انہوں نے ایس سی او سمٹ ہی بتائی ہے, لیکن کن شرائط پر ملتوی کیا گیا, دوبارہ کب ہوگا, کیا بات مانی گئی, کیا لیدے ہوئی, اس بارے میں ابھی تفصیلات نہیں ہے. جسٹ اتنا انفارم کیا گیا ہے کہ یہ اجلاس فی الحال جو احتجاج تھا وہ فی الحال ملتوی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ ہو گیا. ہو سکتا ہے پروگرام کے دوران مزید ڈیٹیلز آئیں اور میڈیا سے بات کریں تو بتائیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میڈیا سے بات وغیرہ. کل بہت اہم دن ہے, دنیا کی ایک اہم تنظیم, ریجن کی ایک بہت اہم تنظیم شنگھائی تعاون تنظیم کا کل پاکستان میں آغاز ہونے لگا ہے. سربراہان مملکت کئی پاکستان میں پہنچ چکے ہیں, بہت سارے ہائی پروفائل لوگوں نے مزید پہنچنا ہے, بھارت کے وزیر خارجہ نے پہنچنا ہے اور ایسے میں انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی بھی جو ہے وہ سیاست, چاہے وہ معیشت سے متعلق کوئی ایونٹ ہو, وہ ریجنل سیکیورٹی سے متعلق کوئی ایونٹ ہو, کسی نہ کسی طریقے سے سیاست بھی اس میں ریلیونٹ ہو ہی جاتی ہے. تو معاملہ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر ہمیں ہمارے قائد تک رسائی نہ دی گئی, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے بہت دنوں سے ملاقات ہی نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے ہیں, ان کی خیریت کیا ہے, ان کی صحت کیسی ہے, اگر رسائی نہ دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے, 15 اکتوبر کو ہی کریں گے اور ڈی چوک پر ہی کریں گے. اس پر بہت ساری بھی ڈیبیٹ نے جنم لیا. گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. اتنے اہم موقع پر یہ کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ اس میں لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کسی کو بھی عمران خان صاحب سے ملوا دیا جائے, ان کی بہنوں کو, کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو. پہلے یہ مطالبہ ہے کہ اچھا بیرسٹر گوہر صاحب کو ملوا دیا جائے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ملوا دیا جائے عمران خان صاحب سے, تاکہ وہ یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ خیریت و عافیت ہیں. اس مطالبے کو نہیں مانا گیا حکومت کی جانب سے. پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر یہ آپ کو مطالبہ مان لیں گے تو ہم اپنا احتجاج کینسل کر دیں گے 15 اکتوبر کا ڈی چوک کا. گورنمنٹ کی جانب سے نہیں مانا گیا مطالبہ. پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا اچھا آپ ڈاکٹرز کو ملوا دیجئے, وہ تو کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے, شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو, ہمارے نامزد کردہ ڈاکٹر کو ملوا دیجئے یا ڈاکٹرز کو ملوا دیجئے, وہ بتا دیں عمران خان صاحب خیریت سے ہیں تو ہم اس فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں گے. کیونکہ ورثے سے پہلے یہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو سیاسی شخصیات سے ملیں, خان صاحب پھر ایک احتجاجی کال دے دیں ان کے ذریعے, تو کہا گیا چلیں ڈاکٹرز کو ملوا دیجئے. اب یہ تو اب تک کی بات ہے. اب جو اطلاعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ مطالبہ بھی نہیں مانا ہے پی ٹی آئی کا, لیکن یہ مطالبہ اس حد تک سمجھ لیجئے جزوی یا جو بھی کہہ لیجئے مانا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو رسائی دے دیں گے عمران خان صاحب تک, آپ کے متعین کردہ ڈاکٹرز کو نہیں, بلکہ پمس کا ایک ڈاکٹرز کا پینل یا ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں کل کسی وقت, یا آج رات یا کل الصبح. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا آن لائن اجلاس جاری ہے, بیرسٹر گوہر صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کا آپ نے خبروں میں دیکھا کہ رابطہ بھی ہوا ہے. ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ بہت عین ممکن ہے
کہ اب سے کچھ دیر بعد خود بیرسٹر گوہر صاحب اس بات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم کل احتجاج نہیں کر رہے. پاکستان تحریک انصاف کل کے احتجاج کو کینسل کر دے, اس بات کا قوی امکان ہے. ممکن ہے کسی بھی لمحے خود بیرسٹر گوہر صاحب آ کر یہ اناؤنسمنٹ بذریعہ سوشل میڈیا خود آ کے کر دیں. ابھی اجلاس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب جاری ہے, آفیشیل فیصلہ اب تک اناؤنس نہیں ہوا ہے. عبد القادر ہمارے کورسپونڈنٹ جو کہ بہت کلوزلی پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, ان کی بیٹ ہے, ان سے ذرا پوچھتے ہیں. قادر صاحب تھینک یو, آپ بتائیے گا یہ اجلاس کب سے جاری ہے, اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ وہ اس بات کی فیور میں نہیں تھے کہ 15 اکتوبر کے دن جب ایس سی او ہے, بڑا حساس معاملہ ہے, نہ کیا جائے احتجاج. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی اس میں یہ بھی اطلاع آئی تھی, کل کسی وقت ہمارے پاس اطلاع آئی کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ریلیونٹ ہوئے اس میں. مولانا صاحب نے بھی کوشش کی ایک برج کا کردار ادا کرنے کی, اور گورنمنٹ سے کہا کہ صاحب آپ ملوا دیجیے اور اس چکر سے جان چھڑائیے, یہ تاکہ 15 اکتوبر کو کوئی ایسا بیڈ سین نہ ہو. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اجلاس کتنی دیر سے جاری ہے اور کیا پوزیشن ہے؟ جی وسیم بہت شکریہ. ابھی کچھ دیر پہلے میری بات بھی ہوئی ہے ایک اہم رہنما سے, اور انہوں نے مجھے رپلائی کیا ہے کہ وی آر کرنٹلی ان پولیٹیکل کمیٹی اینڈ ول ٹیک اے کولیکٹیو ڈیسیژن بیسڈ آن موسٹ ریسنٹ سرکمسٹانسز. تو موسٹ ریسنٹ سرکمسٹانسز وہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے جو طبی معائنہ کرانے کا ایک پیشکش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے پیمز کے اسپتال میں لے جا کے یا ان کے ڈاکٹرز کے ذریعے, تو اس آفر کو بیرسٹر گوہر تک پہنچایا گیا ہے, اور بیرسٹر گوہر اب اپنی پولیٹیکل کمیٹی سے مشاورت کر رہے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ اس سے پہلے جو اتحادی جماعتوں کے اراکین ہیں وہ بھی یہ گزارش کر چکے ہیں پی ٹی آئی سے کہ سمٹ کے موقع پر احتجاج نہ کریں, اور پی ٹی آئی کی اپنی مرکزی قیادت کے بھی بعض اراکین اس حق میں نہیں ہے. آج میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, ان سے گفتگو ہوئی, ان کے ویڈیو پیغامات ہمارے پاس ہے, باڈی لینگویج باقی سب کچھ, تو وہ میں جج کر پا رہا تھا کہ مرکزی لیڈرشپ بھی یہ چاہتی ہے کہ احتجاج اس موقع پر نہ کیا جائے, کیونکہ پھر ریاست کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اور ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا ایس سی او سمٹ کی وجہ سے. اس کے بعد اور قادر ایک بڑا کلیئر پیغام بھی آ رہا تھا بین السطور بھی اور کھل کے بھی, ریاست کی طرف سے بھی, ریاست کے مختلف اداروں کی طرف سے بھی, کہ پھر بہت سختی سے نمٹا جائے گا. سو مجھے یہ بھی سمجھائیے گا قادر کہ وہ شیخ وقاص صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکثریتی سیاسی کمیٹی نے اگری نہ کیا ہوتا یا ہماری اکثریتی کور کمیٹی نے اگری نہ کیا ہوتا کہ احتجاج کرنا ہے, تو پھر اعلان ہی کیوں ہوتا ہے احتجاج کا؟ حالانکہ اطلاعات ہماری بھی ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اکثر لوگ کور کمیٹی کے نہیں چاہتے تھے پی ٹی آئی کے, لیکن وہ اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اکثریت نہ چاہتا تو اکثریت کی فیصلے تو غالب ہوتا ہے, تو اکثریت چاہتی ہے کہ احتجاج ہو, تبھی تو ہم نے اناؤنس کیا احتجاج. جی ہاں, آپ کی بات درست ہے, اکثریت چاہتی تھی کہ احتجاج کیا جائے, لیکن جو مرکزی لیڈرشپ ہے ان کا ماننا کچھ اور تھا, کیونکہ مرکزی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی کا حصہ ہیں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں. اب بھی مولانا فضل الرحمان نے آج دن میں رابطہ کر کے احتجاج ملتوی کرنے کا کہا. اپوزیشن اتحاد کے جو سربراہ ہیں محمود اچکزئی, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ایس سی او سمٹ کے دوران احتجاج کے حق میں نہیں ہے. پھر لیاقت بلوچ کی جانب سے رابطہ ہوا, اسی طرح اسد کیسر, بیرسٹر گوہر خان, علی امین گنڈا پور, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایس سی او سمٹ کے دوران اگر احتجاج کرتے ہیں تو پھر سختی بڑھے گی اور اس کا حکومت کے پاس ایک واضح جواز ہوگا. قادر اگر تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کون سے رہنما ہیں مرکزی رہنما میں جو چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو 15 کو؟ دیکھیے, اسد کیسر, بیرسٹر گوہر خان, علی امین گنڈا پور یہ چاہتے تھے کہ جو ایس سی او سمٹ کا ٹائم ہے وہ گزر جائے, اس کے بعد اگر کوئی کال دینی ہے تو دی جائے, کیونکہ اس دوران احتیاط کی جائے. لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے اس کو سارے ماننے کے پابند ہیں, اور اگر پولیٹیکل کمیٹی یہ ڈیسیژن کرتی ہے تو پھر ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اب اس میں پنجاب کی قیادت جیسے حماد اظہر کر رہے ہیں, شیخ وقاص اکرم ہیں, ان کی جانب سے بھرپور احتجاج کے حق میں پیغامات دیے گئے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج ہونا چاہیے. اسی طرح شہباز گل ہیں, قاسم سوری ہیں, بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ پولیٹیکل کمیٹی میں شامل رہتے ہیں, ان کا بھی یہ موقف تھا کہ احتجاج کیا جائے. لیکن وہ لوگ جو اس ٹائم کہیں نہ کہیں برج کا کردار ادا کرتے ہیں یا جو براہ راست ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں ریاست کے معاملات کے ساتھ بھی, یا ان کی طرف سے پیغام رسانی کا کام ہوتا ہے, ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ 2 دن کسی طرح سے نکل جائیں تاکہ حکومت کے پاس کم سے کم جواز باقی بچے. ابھی تو اگر کرتے ہیں تو 100% حکومت کے پاس مورلی جواز ہے طاقت کے استعمال کا, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا وزیر دفاع نے کس طرح ٹی وی پہ آگے کہا طاقت کے زور پہ روکیں گے. تو